اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو ہم نے اس صورت کو گرامر کے لحاظ سے اور ترجمہ کے لحاظ سے حل کر لیا۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر، اس کا شان نزول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کے مطابق یہ صورت حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ایک اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ آپ کا اصل وطن مکہ تھا جس سے آپ کو نکالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کرتے ہیں اور بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور اسلام کی اس عظیم کامیابی، اس کے بعد اسلام کا عروج بہت زیادہ شروع ہوا ہے۔ پھر اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک ایک کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، ایک ایک پر محنت کرنی پڑتی تھی۔ ایک شخص مسلمان ہو گیا، وہ تکلیفیں برداشت کرتا، دوسرا اسلام قبول کرتا۔ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا، گرم ریتوں پہ لٹایا گیا۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا ہے تو عرب کے قبائل، حوازن، طائف، اہل مکہ اور بہت سارے قبائل، پورے قبیلے آتے تھے لشکروں کے ساتھ اور اسلام میں داخل ہوتے تھے، پورے قبیلے۔ تو بہت بڑی اسلام کی فتح تھی۔ بیٹھ جائیں، تشریف لے آئیں، بیٹھ جائیں۔ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت آ جائے تو مسلمان کا کام اترانا نہیں ہے، تکبر کرنا نہیں ہے۔ غیر مسلم تو خوشی میں ناچتے ہیں نا، نائٹ شو رکھتے ہیں جب ان کو فتح ہوتی ہے، تو نائٹ شو ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جشن مناتے ہیں۔ ان کے غم منانے کے طریقے بھی اپنے ہیں، خوشی منانے کے طریقے بھی اپنے۔ غموں میں یہ شمع جلاتے ہیں اور خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ نائٹ شو ہوتے ہیں، کلب ہوتے ہیں، ان کے فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے غم منانے کا بھی اللہ نے طریقہ بیان کر دیا اور خوشی منانے کا بھی اللہ نے طریقہ بیان کر دیا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، وہ مدد جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ 23 سال ہو گئے، 23 سال تبلیغ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے، اب اللہ نے آپ کو اس کا دنیا میں پھل دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا، بلکہ جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عرب کو عزت مل رہی ہے، پورے عرب قبائل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کو تقویت اور طاقت مل رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں، جشن نہیں مناؤ، بلکہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی فتح مل گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، لشکروں کی شکل میں۔ تو کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے کہ یہ کس کی توفیق سے ہوا ہے؟ اللہ کی۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرنا ہے اپنی کوتاہیوں پر، یعنی کامیابی کس کے کھاتے میں ڈالنی ہے؟ اللہ کے کھاتے میں، اور کوتاہیاں اپنی۔ یہ دین کی دعوت دینے والوں کو بھی سبق سکھایا، جہاد کرنے والوں کو بھی سبق سکھایا، تدریس، تعلیم، خطبہ دینے والوں کو، جو بھی دین کی کسی بھی خدمت میں مشغول ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ جب کامیابی ملے اور تمہاری دعوت لوگ سننا شروع کر دیں، لوگ آنا شروع ہو جائیں، تو اسے کس کی دین سمجھو؟ اللہ کی۔ اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کی دین سمجھو، لہذا اس کا شکر ادا کرو، اور کام چونکہ تم نے کیا ہے تو یہ سمجھو کہ میں نے جو کام کیا ہے مجھ سے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اگر میرے اوپر چھوڑ دیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی کیسا زبردست سبق مل رہا ہے؟
اگر اللہ میری محنت پہ نتیجہ چھوڑ دیتا تو میں نے کوئی صحیح محنت نہیں کی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا. یہ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ نبی کو. تو جب نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میرے بھائی. حالانکہ نبی نے تو دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اصل میں نبی کے توسط سے امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کو اترانے کی اجازت نہیں ہے، فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حمد و ثنا اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار کہ اللہ تو نے جو تبلیغ رسالت کا کام مجھے دیا تھا، جو ذمہ داریاں دی تھیں، آج اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہ تو نے اپنا فضل کر دیا کہ آج یہ فتح اور نصرت ہے، لہذا تو قابل تعریف ہے. اور ہم اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے ہیں. تبلیغ والے جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو واپسی پہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی ساری دنیا تو ٹی وی دیکھ رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو ہم نے دعوت دی، ان میں 5-6 تو آ گئے ہمارے ساتھ، چلو جی مٹھائی کھاؤ. 2-4 واپسی پہ مٹھائی کے ڈبے خریدتے ہوئے، ایک اپنے لیے اور ایک امیر صاحب کے لیے، اور ایک اضافی. جب واپس گھر جائیں گے تو گھر والوں سے ملیں گے، بولیں گے بھئی 3 دن کی جماعت میں گیا تھا، ان میں 10 افراد کو نکال کے لے آیا ہوں، اس کے لیے الگ مٹھائی. اس سے سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسا ہوتا ہے. وہاں بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کام کرو واپسی پہ استغفار کہ اللہ ہم سے تو غلطی ہوا ہے، ہم سے تو صحیح ہوتا ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی شخص اس لحاظ سے دین کا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں بہت برکت دے دیتے ہیں. ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا نام آئے، کام کروں نہ کروں نام میں ٹانگ میری ہونی چاہیے. کوئی بھی کام ہو جائے نا، میں نے مسلمان کیا ہے، اس کو میری تبلیغ سے آیا ہے یہ، ورنہ تمہارے کہنے سے تو آ ہی نہیں رہا تھا، یہ میرا کارنامہ ہے. تو میرا جو انا ہوتی ہے نا، یہ دین میں اللہ کو پسند نہیں ہے. دین میں اپنے آپ کو جتنا مٹائے گا، کام کرے زیادہ اور مٹائے اپنے آپ کو، تو اللہ اس کے نام کو بھی ظاہر کریں گے. یہ تو مٹائے گا مگر اللہ اس کو مٹنے نہیں دیں گے، اللہ اس کو عزت بھی دیں گے اور اس کے کام میں برکت دیں گے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کے بہت کام کیا، کہیں نام نہیں آنے دیا اپنا، مگر اللہ نے ان کے نام کی بھی حفاظت کی اور ایسی عزت دی ان کو کہ وہ جتنا مٹتے ہیں اتنا ہی اجاگر ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. تو واستغفرہ، اور اس اللہ سے مغفرت طلب کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جب تم اپنی کوتاہیوں پہ اس سے مغفرت طلب کرو گے تو وہ ضرور معاف کرے گا. امید دلائی جا رہی ہے کہ جو تم سے کوتاہیاں ہو گئیں ان کو معاف کرے گا. وہ کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. یہ تو اس صورت کا شان نزول ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اب آپ اس پہ یہ کیجیے. اور ظاہر ہے بس بتانا امت کو مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے تو سر جھکا کے داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے 8 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کے اندر پڑھی ہیں، شکرانے کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی اس حدیث اس میں نمبر وار اسباق کیا ملتے ہیں یہ میں بتاتا ہوں. پہلے اس صورت کی تفسیر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس میں اشارتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے عالم صحابی تھے، نوعمر تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. حضرت عمر عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلسوں میں بٹھاتے تھے، حالانکہ نوعمر تھے یہ. تو اس پہ بعض حضرات کو اشکال ہوتا تھا کہ یہ بچہ کیوں بیٹھتا ہے اتنی بڑی بڑی محفلوں میں، کبار بڑے بڑے صحابہ ہیں ان میں حضرت عمر اس بچے کو کیوں بٹھاتے ہیں، نوعمر کو کیوں بٹھاتے ہیں. حضرت عمر نے یہ چیز بھانپ لی کہ ان لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس نوجوان کو کیوں بٹھاتے ہیں.
تو حضرت عمر نے یہ اشکال دور کرنے کے لیے، اشکال دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال قائم کریں پھر خود جواب دیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اشارتاً سمجھا دیں کہ میں اس کو کیوں بٹھا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک دن سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ، یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے کیا خبر دی ہے؟ تو سب نے کہا اس میں اللہ نے خبر دی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ سب نے یہ جواب دیا۔ عبداللہ بن عباس نوجوان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی کہ آپ کی زندگی ختم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کی تکمیل، اب اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اب یہ پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا۔ تو انبیاء کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کو غالب کرنا۔ وہ روٹی کمانے نہیں آتے، وہ بیوی بچے پالنے نہیں آتے، بنیادی مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل ہو گئی تو اب اس میں اشارہ دے دیا گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے۔ اسی وجہ سے اسی سال جس سال یہ صورت نازل ہوئی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز سمجھ گئے تھے اور صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے موت کی خبر دے دی ہے کہ میں دنیا سے، کیونکہ اب میری زندگی کا مقصد نہیں ہے کوئی۔ تو یہ بھی اس صورت کے اہم مضامین میں سے ہے۔ اس صورت سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو سب سے اہم سبق ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، اس کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اللہ کسی پر انعام کریں، چاہے دینی انعام ہو یا دنیاوی انعام ہو، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے بلکہ اس انعام کو اللہ کی دین سمجھنا چاہیے، چاہے دنیا کی نعمت ملے چاہے آخرت کی نعمت ملے۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق خاص طور پہ دیندار لوگوں کے لیے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی دعوت یا جہاد یا اور کوئی دین کا شعبہ ہم سے زندہ کروائیں اور اس پہ اللہ کی طرف سے کامیابیاں آنا شروع ہو جائیں تو اس کو کس کی دین سمجھیں؟ اللہ کی۔ اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم نے تو کام بگاڑا ہے، ہم تو کام بگاڑنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے کام میں اس نے برکت دی، لہذا ہم شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا ادا کریں گے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے تو درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ زبان سے اس کی حمد و ثنا کی جائے، باقی چیزوں بعد میں ہے نا کہ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، زبان سے اس کی، کیونکہ تسبیح بھی زبان سے ہوتی ہے اور استغفار بھی زبان سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، و بحمدہ، اور وہ قابل تعریف ہے۔ تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے نمبر ہو گئے ہیں بھائی؟ 3 نمبر ہو گئے میرا خیال ہے، اسباق جو بیان ہو رہے ہیں اسباق کے 2 نمبر ہو گئے، 2۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا میں اللہ کو تسبیح اور تحمید زیادہ پسند ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، یعنی یہ بتانا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا، یعنی یہ بتانا کہ ساری اچھی صفات اللہ میں ہیں۔ تو اس طرح سے حمد جامع بن جاتی ہے۔ آپ جب کسی کی تعریف کرتے ہو تو پہلے آپ یہ بتاتے ہو اس میں یہ خرابی نہیں ہے، پھر آپ یہ بتاتے ہو اس میں یہ خوبیاں ہیں، تو خرابیاں بھی نہیں ہیں، ساری خوبیاں ہیں، یہ جو ہے نا جامع ثنا بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک، اور الحمدللہ کا مطلب ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ اسی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں
یعنی پڑھنا بہت آسان، اور میزان کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ فرمایا وہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں بھی سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی حمد بھی ہو، اس کی تسبیح بھی ہو۔ تو یہ تیسرا سبق ملتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو اور اپنے لیے ہے بھائی استغفار ہو۔ چوتھا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ دین کی دعوت اور تبلیغ کی اہمیت اپنی جگہ، وہ بھی نبی نے شعبہ زندہ کیا، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت جو بھرپور طریقے سے آئی وہ کس سے آئی ہے؟ وہ جہاد سے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تبلیغ بھی کرتے تھے، ایک ایک دو دو لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ جب 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا اور فتح ہوئی تو اب ایک ایک دو دو نہیں بلکہ پورے پورے قبائل۔ تو چوتھا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کی جو نصرت حقیقی طور پر جب آتی ہے تو وہ کس کے بعد آتی ہے؟ جہاد کے بعد آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاد اپنے موقع پر ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس سیرت کو سامنے رکھ کر جہاد ہے۔ ہر جگہ لڑنے کو، ہر ایک سے لڑنے کو جہاد نہیں کہتے۔ کوئی بھی اٹھے کہیں پہ بم پھاڑ کے آ جائے کہ میں اسلام کو غالب کروں گا، یہ تقریب کاری ہے، اس سے جہاد نہیں ہوتا۔ تو جہاد کے جو شرعی آداب ہیں، کہاں ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے، کس کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کے لیے قوت کتنی ہونی چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ جہاد میں سب سے پہلی شرط ہے قوت۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر کافر سے لڑنے کی آدھی طاقت بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا پہلے، وجہ اس کی یہ تھی کہ اہل مکہ سے لڑنے کے لیے لشکر نہیں تھا۔ جب 10,000 کا لشکر ہوا پھر حملہ کیا ہے۔ تو آج جو غیر مسلم ممالک ہیں، کسی مسلمان ملک سے یہ کہنا کہ ان غیر مسلم ممالک پہ چڑھائی کرو، یہ عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ اسباب کی دنیا میں مسلمان پر اقدامی جہاد کی طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ امریکہ سے لڑے گا نا تو لڑنے کے لیے جہاز بھی انہی سے لے گا، تو وہ تھوڑی دے گا آپ کو اپنے آپ کو پٹائی کرنے کے لیے جہاز۔ تو اقدامی جہاد، یعنی اقدام کا مطلب جیسے نبی نے مکہ پہ حملہ کیا، اس اقدامی جہاد کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ تو وہ شرطیں علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جب وہ شرائط نہ ہوں تو پھر انسان دعوت میں ہی لگا رہے یا ان شرائط کو پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو جو ہے وہ شرائط تفصیلی کتابوں میں لکھیں، بھی موضوع میرا تبدیل ہو جائے گا اس لیے میں ان کو نہیں چھیڑتا، لیکن اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت بھرپور طریقے سے جو آتی ہے وہ آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آخر میں نتیجہ بہرحال عام طور پر اللہ کی عادت کیا ہے کہ وہ جہاد میں ہوگا۔ اس سے دوسرے شعبوں کی نفی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبے زندہ کیے۔ ہمارے یہاں جب کوئی کسی ایک چیز پر آتا ہے تو باقی ساری چیزوں کی نفی کر دیتا ہے۔ نہ اس سے تبلیغ کی اہمیت کم کرنا مقصد ہے، نہ مدارس کی اہمیت کم کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام کیے، وہ سارے کرنے پڑیں گے، اور اس اسٹیج تک لانے کے لیے وہ سارے پیچھے تمہیدات ہیں۔ نبی کی پیچھے وہ تمہیدات نہ ہوتی تو یہ اس مقام تک تھوڑی پہنچتے ہو۔ تو یہ بھی ہمیں بہرحال اس سے سبق ملتا ہے۔ اور چھٹی بات جی، الیوم اکملت لکم دینکم بھی نازل ہوئی تھی، لیکن یہ انہوں نے جو بات کہی وہ اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں کہی ہے۔ جی ہاں، عبداللہ بن عمر کی رائے کے مطابق۔ کتنے اسباق ہو گئے ہیں بھائی؟ پانچ اسباق ہو گئے۔ اس میں ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں یہ اور کچھ مزید اسباق انشاءاللہ وہ بھی آپ کو تحریری شکل میں دے دیے جائیں گے جو ہمیں اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت سے ملتے ہیں۔ ایک اور سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس سے کہ انبیاء کی دعوت، انبیاء کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے اور دین کو دنیا میں غالب کرنا۔ لہذا جب وہ مقصد مکمل ہو جائے تو اللہ انبیاء کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے اس منصب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب ترین لوگوں کے لیے جس کام کا انتخاب کیا وہ کام کیا ہے؟ دین کو دنیا میں غالب کرنا۔ ہمیں نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ، ہے بھائی؟
ہم سے دین کا کام ہو پھر بھی زندہ رہتے ہیں، نہیں ہو پھر بھی زندہ رہتے ہیں. یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کیونکہ ہمارے اور بھی کام ہے، کھانا بھی، بیوی بچوں کو پالنا بھی، کھیل کود بھی، یہ سارے ہمارے کام ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اعلیٰ اور افضل مرتبہ کیا ہے کہ آپ دین کے لیے زندہ رہو، اور اگر دین کی خدمت آپ سے نہیں ہو رہی تو اللہ سے پھر موت کی دعا مانگو. صراحتاً دعا مانگنا تو جائز نہیں ہے، اشارتاً. ہمارے اکابر ہم نے بعض دیکھے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بیماری ہوتی تھی جس میں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے تھے تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اگر ہمارے لیے دین کی خدمت مقدر نہیں ہے تو احینی ما کانت الحیات خیر لی وامتنی ما کانت الممات خیر لی. تو جب تک زندگی بہتر ہے زندہ رکھ، موت بہتر ہے تو ہمیں موت دے دے. یہ اشارتاً موت کی تمنا ہے، صراحتاً موت کی تمنا جائز نہیں ہے. اس پہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ جینا چاہوں تو کس بھروسے پر، زندگی ہو تو بردرے محبوب. محبوب کے دروازے پہ زندگی گزر جائے تو زندگی ہے، محبوب کے دروازے سے دھتکار دیے گئے پھر ہمیں زندگی نہیں چاہیے. تو اللہ کسی سے دین کی خدمت لے رہا ہو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، اس سے اللہ کی طرف لوگ آ رہے ہوں علم کے ذریعے یا اور دوسرے ذرائع سے، تو اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ مجھے زندہ اس وقت تک رکھنا جب تک یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے. جب یہ کام نہیں ہو رہا تو پھر میں روٹی کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، میرے اور آپ کی نہیں. آپ لوگ اللہ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ بس زندگی دے دے. ہم لوگ کمزور لوگ ہیں. لیکن یہ بھی سبق ملتا ہے اس سے کہ اونچا مرتبہ کیا ہے، دین کے لیے انسان زندہ ہو جیسے پیغمبروں کی زندگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 20 منٹ باقی ہیں، اس میں اگلی صورت کچھ گرامر اور ترجمے کے لحاظ سے حل کر دیتا ہوں، پھر اس میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس کا جو خلاصہ ہے وہ اگلے لیکچر میں ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو صورت ہے ابھی ہم پڑھیں گے یہ بڑی مزیدار ہے اور بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی آیت کا بار بار تکرار ہے. سورہ کافرون. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد. وہی غلط لکھ دی. قل، سورہ کافرون ہے نا. قل کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو. یا ایہل، یا کا معنی ہوتا ہے اے. ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، گرین چینل والے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم وغیرہ وغیرہ لگاتے ہیں. تو یا کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی کو پکارا جاتا ہے یا. ایہل، ایو گرامر کے لحاظ سے کیا ہے اس کو چھوڑیں، بس اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے جب کسی تنبیہ کے لیے ارے، جب آپ کسی کو بلاتے نا وہ یعنی یا کا مطلب تو اے ارے 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 بھائی، صحیح ہے نا، تھوڑا تنبیہ کے لیے. ایھا کا مطلب ارے ہو، ذرا اس میں تنبیہ زیادہ ہو جاتی ہے، دوسرا متوجہ ہو جاتا ہے آپ کی طرف. یا ایھا الکافرون، یا ایھا کافر آسان ہے، اس میں فاعل ہے نا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، مطلب کافر ہی ہے. اس کی جمع کیا آئے گی؟ کافرون. جیسے عابد کی جمع کیا آتی ہے؟ راحم کی جمع راحمون. تو کہہ دیجئے اے کافرو. یہ بہت آسان صورت ہے.
کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبدو، یعبدو کی گردان پڑی آپ لوگوں نے، لا، بولو بھائی، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ماں، اس چیز کی، ماں بتایا تھا نا وچ کی طرح، وچ، میں عبادت نہیں کرتا ماں اس چیز کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو جس کی، تعبدون بھی پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے بھائی، یعبدو کی پوری گردان یاد کروائی تھی. لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا، یہ فیوچر کے معنی میں ہے، مضارع حال کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل کے معنی میں بھی. لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا، ماں اس کی، تعبدون، جس کی تم کرتے ہو، عبادت کرتے ہو تم جس کی. کیا ہو گیا بھائی؟ آسان ہے. ولا، اور نہیں، انتم کا معنی کچھ تو بتا دیا کرو اللہ کے بندو یار، ہیں؟ انتم پروناؤن آپ نے یاد کیے تھے نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتم کا معنی تم سب. ولا انتم، اور نہ ہی تم سب، عابدون، عابد کی جمع، عبادت کرنے والے ہو، ماں اس چیز کی، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں. بہت آسان، بڑی دلچسپ صورت ہے یہ. کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لوگ یہاں آئے ہوئے کیوں ہیں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ، کس سلسلے میں آئے ہیں؟ آسان ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ مجھے دیکھتے ایسے جیسے پتہ نہیں کہ کیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرتے ہو، ماں اس چیز کی، اعبد، میں کرتا ہوں جس کی. ولا، اور نہ ہی، انا کسے کہتے ہیں؟ میں. عابدن، عبادت کرنے والا، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ماں اس چیز کی، عبدتم، ضربتم کی طرح، فعلتم، جس کی تم نے عبادت کی. بہت آسان ہے، بڑا دلچسپ ہے. یہ تو ایسے حلوہ ہے آپ لوگوں کے لیے، نہیں لگ رہا آسان؟ ولا انا، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں، ماں اس چیز کی، عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، اس میں فاعل، عابد کی جمع، ماں اس چیز کی، عابد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اسی کا تکرار ہے بار بار. لکم، لام کا معنی لیے، جیسے الحمدللہ میں پڑھا تھا نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لکم، تمہارے لیے. کم کا معنی تم سب. لکم، تمہارے لیے ہے. دینکم، تمہارا دین. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. و، اور لی، یا لیا، لی کا ایک ہی مطلب ہے، لیا، میرے لیے، دین، میرے لیے میرا دین. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دوبارہ ترجمہ کر دوں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو، میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے یا کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، ما عبدتم، ان کی جن کی تم نے عبادت کی. آپ کا اس سے یعبدو کی گردان بھی یاد ہو جائے گی اچھی طرح. صحیح ہے؟ ولا انتم، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، میرے لیے دین. ایک الگ دین ہے، یعنی میرا دین ہے وہ. بہت آسان ہے بھائی. اچھا، جلدی جلدی اس کی تفسیر بھی کر دیتا ہوں اسی میں. یہ صورت نازل ہوئی ہے جب ان مشرکین، مکہ میں نازل ہوئی، تو مکہ کے جو مشرکین مکہ میں جو لوگ ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ مومن نہیں ہوں گے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. کچھ تو کافر ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا مسلمان ہو جائیں گے، کچھ کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو نبی جب ان کو تبلیغ کر کر کے تھک گئے، مایوس ہو گئے، تو انسان کو غم ہوتا ہے نا
کہ بھئی یہ تو پتھر جیسے دل ہیں. اور کافروں کو خیال ہونے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعوت دی, ہم تو نہیں بدلے, عین ممکن ہے یہ خود بدل جائیں مایوس ہو کے. جب انسان ایک کام کرتا کرتا تھک جاتا ہے, دنیا تبدیل نہیں ہو رہی, تو کہتی چھوڑو میں ہی وہ کہتا ہے چھوڑو میں ہی تبدیل ہو جاتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ اثر پڑتا ہے نا, آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو آپ بھی تھوڑے دن میں ان جیسے ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں ان کافروں کو مایوس کر دیا گیا ہے. ایک تو یہ خبر دے دی گئی ہے کہ جیسے تمہارے مقدر میں ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں تمہارا مذہب قبول کرنا نہیں ہے. کافروں کو بھی مایوس کر دیا اور نبی کو تسلی دے دی. تسلی یہ کہ ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے, یہ کبھی اس معبود کی عبادت نہیں کریں گے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. تو جب ایک چیز کی خبر مل جاتی ہے انسان کو اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بھئی یہ جو کام ہونا ہی نہیں ہے, تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس پر اپنا وقت اور محنت برباد کرنے کی, ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایمان نہیں لاتے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ محنت کرو جو لے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قل کہہ دیجئے. اچھا, ایک ہی بات کا دو دفعہ تکرار کیوں ہے؟ مزید پختہ کرنے کے لیے. قل اے نبی کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو. ہر کافر مراد نہیں ہے, وہ کافر جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا. ان سے کہہ دیجئے لا اعبدو, کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم چونکہ ایمان نہیں لا رہے تو اب شاید میں تمہارے معبودوں کی عبادت شروع کر دوں, تمہارے مذہب کو قبول کر لوں. لا اعبدو, میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. ما تعبدون, ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کر رہے ہو. برات کا اعلان, ناممکن میرے لیے, بھول جاؤ. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ ہی تمہاری یہ حالت ہے کہ تم عبادت کرو گے اس رب کی جس کی میں کر رہا ہوں. تو میں تم سے بھی مایوس اور تم مجھ سے مایوس ہو جاؤ. تبلیغ میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے, یہ میں اسباق میں کیا ملتے ہیں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. ولا انا عابد ما عبدتم, پھر اسی بات کا دوبارہ تکرار ہے تاکہ اور اچھی طرح بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ نہ ہی میں ہرگز عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم کر رہے ہو, اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس معبود کی جس کی میں کر رہا ہوں. لہذا فیصلہ کس پر ہوتا ہے؟ لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, مجھے بھی نہ سمجھاؤ. کیونکہ وہ نبی کو آ کے کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے, کبھی آ کے کہتے تھے آپ عرب کی جس خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہو گے اس سے شادی کر دیں گے, آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لو, اپنے دین کی طرف دعوت نہ دو. کبھی کہتے تھے کہ آپ کو جتنی دولت چاہیے دینے کے لیے تیار ہیں. کبھی قتل کی دھمکیاں دیتے تھے. کبھی آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جا کے کہتے کہ یہ تمہارے بھتیجے کو کیا ہو گیا, ان کو ستاتے. تو اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ نے حکم دیا ان سے کہہ دو کہ تم سے تو مجھے امید نہیں ہے, تو اب حل یہ ہے کہ نہ میں تمہیں کچھ کہوں گا اور نہ تم مجھے کچھ کہو, مجھ سے بھی نا امید ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں براءت کا اعلان. یہ ہر موقع پہ نہیں ہے, یہ اس موقع پر ہے جب اس جیسے حالات پیدا ہو جائیں. اس جیسے حالات کیسے؟ آپ بھی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں, علماء خطاب کے ذریعے, تبلیغ والے تبلیغ کے ذریعے, مدرسین تدریس کے ذریعے. تو کچھ لوگ تو سیدھے راہ پہ آ جاتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں کہ ظاہری حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدلنے والے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کا حکم آج بھی ہے, کیونکہ قرآن نازل تو ہوا نبی کے دور میں, مگر سبق اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ بھئی پھر ایسے لوگوں پر وقت برباد کرنے کے بجائے کہہ دو کہ بھئی ٹھیک ہے, تمہاری جو سمجھ میں آتا ہے تم کرو, ہماری جو سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے. کیونکہ خام خواہ میں بحث برائے بحث کرتے رہو. نہیں, تم ہری پگڑی کیوں باندھتے ہو, اس کو نیلا کیوں نہیں کروا دیا تم نے, سفید میں کیا خرابی ہے, پیچھے پڑے رہو, اور وہ ہمیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو کچھ وقت کے بعد آپ میں لچک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, آپ غیر مسلم کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہودی ہے, عیسائی ہے, اس سے بحث کر رہے ہیں, ہندو سے, تو بتوں کی عبادت کیوں کرتا ہے بھائی؟ سمجھا دیا, دلائل دے دیے, وہ مان ہی نہیں رہا, پھر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو نہیں سمجھے گا, ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں میں آپ ہی مندر جانا شروع کر دیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے ایک یہ طریقہ بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے کیا کیا اسباق ملتے ہیں جلدی جلدی بیان کر دوں تاکہ یہ صورت ختم ہو جائے. 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس. جی, انتا انتماتو کی گردان لکھوائی نہیں ہے, بتائی تو ہے نا, تو لکھ لیں خود ہی. جب ایک چیز زبانی یاد کرا دی آپ کو تو لکھ لینا, خود لکھیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں لکھ کے بھیج دوں گا انشاءاللہ پیپر پہ. اچھا, قل یا ایھا الکافرون, اس میں ایک پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. اس میں کافروں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ کافروں. البتہ بے موقع کافر کو کافر کہنے میں نقصان ہوتا ہے. یہ موقع تھا, یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. ورنہ خامخواہ میں کسی کافر کو کوئی عیسائی جا رہا ہے, وہ کافر کے بچے ادھر آ, اس سے نقصان ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہود و نصارہ کے جو کافر ہیں ان کو قرآن میں خطاب کیا اہل کتاب سے. یہ مہذب لفظ ہے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب. حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے اے کافرو. تو اہل کتاب میں کیا ہے؟ ذرا شائستگی ہے. تو جب کسی کو دین کی دعوت دینی ہو, قرآن دعوت دے رہا ہے, یا اہل الکتاب تعالو, اے اہل کتاب آؤ, آؤ ہماری بات سنو. تو جب بلائیں گے تو آپ نے کہا وہ کافر کے بچے ادھر آ میری بات سن, آئے گا وہ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آئے گا. اور پھر دلیل دیں قل یا ایھا الکافرون قرآن میں. تو بھائی قرآن میں کس کافروں کو خطاب ہو رہا ہے اس وقت؟ جن سے برات کا اعلان, جن کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو گئیں, ہٹ دھرم ضدی. لیکن جس کے دل میں ذرا بھی جذبہ ہو اس سے شائستگی سے کلام کرنا ہے تو وہ کافر, مگر اسے اہل کتاب مہذب لفظ ہے. ہندو کو ہندو کہہ دیں, آپ ہندو ہے اس کو کہیں بھائی آپ ہندو ہیں ذرا بات سن لیں, سن لے گا بات. کہا میں وہ کافر کے بچے جہنمی. صحیح ہے نا, بدقسمت. تو یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سبق تو یہ ملا اس آیت سے ہمیں, اس سورت سے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملا کہ انسان جب دعوت کا کام کرتا ہے, دین کی تبلیغ کرتا ہے کسی بھی درجے میں, گناہ گار کو دعوت دے رہے ہیں آپ, کسی کی داڑھی نہیں ہے اس کو داڑھی رکھنے کا حکم دے رہے ہیں, کوئی عورت بے پردہ ہے اس کو پردے کا حکم دے رہے ہیں, تو جب تک امید ہے کچھ بھی اس پہ محنت کی جائے. اور اسباب کی دنیا میں جب بالکل نا امیدی ختم ہو جائے, بالکل نا امیدی ہو جائے, تو پھر شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے لیے دعا پر اکتفا کیا جائے, محنت ان لوگوں پہ کی جائے جن میں کچھ طلب ہے. کیونکہ انسان کے پاس وقت تھوڑا ہے, کام زیادہ ہے, تو بے طلبوں پر محنت کرنے کے بجائے طلبگاروں پہ کرو گے تو آؤٹ پٹ اس کا نکلے گا. یا تو ہوتا نا نوح علیہ السلام جتنی عمر ملی ہوتی, کہ جن کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے ان پہ وقت لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو, آ گئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو اگلے 400 سال میں مزید ان لوگوں پہ محنت کر لیں گے جن میں طلب ہے. اب وقت آپ کے پاس محدود ہے, جن میں طلب ہے وہی بہت زیادہ ہیں, جن کی ہدایت کی امیدیں ان کی آبادی بہت ہے. تو ایسے لوگوں پر وقت برباد کرنے کے بجائے ان پہ محنت کی جائے جن میں طلب ہے. تبھی میں یہ لیکچر کے بارے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آؤٹ پٹ نکل رہا ہے تو میں پڑھاؤں گا, ورنہ چھوڑ دوں گا, کیونکہ میرے پاس بھی وقت کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر نئی دلچسپی لیں گے, چھٹیاں کریں گے, سبق نہیں سنائیں گے, تو نتیجہ کیا نہیں, میں بولوں گا بھائی جتنا ٹائم میرے پاس ہے میں کسی دوسرے مفید کام میں نہ لگا دوں. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بھگانا چاہتے ہیں, بلکہ جیسے دنیا کا تاجر چاہتا ہے تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے, تو آخرت کے بھی تاجر کو چاہیے تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ جمعے میں بیان کیا کرتے تھے, داڑھی پر بیان, پردے پر بیان. حضرت کو سال گزر گیا مگر کسی ایک نے بھی داڑھی نہیں رکھی, کسی خاتون نے پردہ نہیں کیا. حضرت نے وہاں بیان چھوڑ دیا, دوسری مسجد میں شروع کر دیا. کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت آپ بیان کریں اور یہ ہے, اور میں نے فرمایا 1 سال ہو گیا محنت کر لی, کوئی فائدہ نہیں مل رہا, تو بیان تو کروں گا لیکن یہاں نہیں, کسی ایسی جگہ پہ جہاں فائدے کی امید ہو. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مایوسی ہو گئی ہے, بلکہ بھائی وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو ایسے لوگوں پہ کر لو جو یہ ایک جو ہے نا, یہ اس میں فائدہ, یہ سورج سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور تیسرا سبق ہمیں اس سورج سے یہ ملتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ دلائل سمجھا دیے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہے, اس سے برات کا اعلان کر دو. کیونکہ برات کا اعلان نہیں کیا تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ گے.
سمجھ رہے ہو؟ بولو بھائی ٹھیک ہے، آپ اس پہ خوش، ہم اس پہ خوش. رشتہ داروں میں کچھ بے پردہ ہوتے ہیں، کچھ محفلوں میں ناجائز محفلیں ہوتی ہیں، ان کی شادی بیاہ کی تقریب میں موسیقی گانے، آپ نے سمجھا دیے غلط ہے، شریعت کا طریقہ نہیں، ان کی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے نہیں آ رہا، بولو پھر ہم آپ کی تقریب میں نہیں آئیں گے. لکم تقریبکم ولنا تقریبنا، آپ کی تقریب آپ کو مبارک. دیندار آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ تو نہیں آتے، آپ چلے جاتے ہیں ناجائز محفلوں میں، آپ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہوتا کیا ہے؟ سگے بھائی کی شادی ہے، وہ ناچ گانے بھی رکھ رہا ہے، موسیقی بھی رکھ رہا ہے، اور کہتا ہے آپ کو شادی میں آنا ہے. آپ کہتے ہو میں نہیں آؤں گا، وہ کہتا ہے تم رشتہ داری توڑ رہے ہو. لیکن یہ خیال اس کو نہیں ہے کہ اپنے دیندار بھائی کی وجہ سے ان گناہوں کو اپنی محفل سے خارج کر دے تاکہ میرا بھائی آ جائے اور رشتہ داری نہ ٹوٹے. وہ گناہ کرے گا چاہے رشتہ داری ٹوٹتی یا نہیں ٹوٹتی، اور آپ شامل ہو جاتے ہیں کہ یار بھائی ناراض نہ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ مضبوطی دکھانی چاہیے کہ بھائی تو اپنی بے دینی پہ ڈٹا ہوا ہے نا، تو ہم نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم بے دین، ایسی محفل جس میں گناہ ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے. سود خور آدمی سود کھاتا ہے، اب آپ کی دعوت کرتا ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم کھا لیں، ہم بتاتے ہیں بھائی جائز نہیں. آپ کہتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا، کیا سوچے گا میرے چچا ہیں وہ بینک میں مینیجر ہے، چچا ناراض ہو جائیں گے. تو وہ خدا کی ناراضی کی فکر نہیں کر رہا، حرام کھانے پر تلا ہوا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی آپ سے کہ آپ کے سامنے حرام کھائے گا بھی کھلائے گا بھی. آپ کو کھاتے نہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، غلط کام چھوڑتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اسے غلط کام کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بتوں کی عبادت کرتے ہوئے برا نہیں لگتا، تو ہم اللہ کی عبادت ہمیں کیوں بری لگے گی؟ تمہارے لیے تمہارا دین، تو ہمارے لیے ہمارا دین. یہ کون سا سبق ہو گیا؟ کون سا؟ 5واں نقطہ، نمبر تو یاد رکھ لیا کریں کم از کم، ٹھیک ہے. 5واں نقطہ ہو گیا. 6واں نقطہ اس سے کیا ملتا ہے ہمیں؟ 6واں سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ، دین اللہ کے لفظ میں کہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں. اللہ نے اپنا دین کسے قرار دیا؟ اسلام کو. پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین صرف اور صرف اسلام ہے. قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غیر الاسلام دینًا فلن يقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی اور کو مذہب بنائے گا وہ قبول نہیں ہوگا. اسلام کے علاوہ جتنے دین ہیں سارے انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہیں. اسلام انسانوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے. تو ہمیں اپنے مذہب پہ فخر ہونا چاہیے، یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم اس کے فالوورز ہیں، اس کے اتباع کرنے والے ہیں ہم لوگ. تو جو اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے، اپنے مذہب کو غالب نہیں کر رہا. وہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے مسلک، اپنے مذہب کو غالب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ بھی اور بھی کچھ اسباق ہیں جو آپ کو تحریری شکل میں دے دوں گا، بڑے زبردست اسباق ہیں مگر وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو ریٹن صورت میں نمبر وار انشاءاللہ مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.